اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا کی ضرورتیں رکھی ہیں اور کچھ آخرت کی ضرورتیں رکھی ہیں، اور دونوں کے لیے تگ و دو کرنے کا حکم ہے۔ دنیا کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرو اور آخرت کی فکر بھی کرو۔ یہی دونوں ضرورتیں جب انسان لے کے چلتا ہے تو اس کی زندگی میں توازن آتا ہے، بیلنس آتا ہے، اور وہ ایک طرف دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بھی رب کو راضی کرتا ہے، اور وہ آخرت کے تقاضے جب پورے کرتا ہے تب بھی رب راضی ہوتا ہے۔ اور اسی کو ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے بھی سکھایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کیا سکھاتی کہ دنیا میں بھی توازن ہو، اللہ سے ہم دنیا بھی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم آخرت بھی مانگتے ہیں، اور دونوں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں تعلیمیں دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہیں، دنیا کی تعلیم بھی رہی ہے، دین کی تعلیم بھی رہی ہے۔ اور اگر ہم آدم علیہ السلام سے اسلامی تاریخ کو دیکھیں، آدم علیہ السلام سے ہم یہ سارا سلسلہ دیکھیں، تو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا کے طریقے رہن سہن ہمیں سکھائے، اسی انداز سے جو دین کی ضرورتیں ہیں وہ بھی ہمیں سکھائیں۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اس تذکرے کے اندر ہمیں جہاں یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو شرک سے روکا، اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، وہیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں یہ پہلی کشتی تھی جو بنائی جا رہی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں، ہماری نگرانی میں بنائیں اور ہماری بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں بنائیں۔ وَوَحْيِنَا، اب دینی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ ادریس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جیسے منصب نبوت کا کام لیا، ایسے ہی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کپڑا سینے کا کام ادریس علیہ السلام نے شروع کیا۔ سلیمان علیہ السلام ہیں اور پھر اور پیغمبر ہیں، یعنی پیغمبروں کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جیسے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے، ایسے ہی وہ لوگوں کی جو دنیا کی ضرورتیں تھیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتا تھا۔ انسان کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ اسے عدل و انصاف چاہیے۔ اب اس عدل و انصاف کا جب بھی تذکرہ ملتا ہے تو ہمیں انبیاء کا ذکر اس عدل و انصاف کے تذکرے سے خالی نہیں ملتا، لیکن اس میں سب سے زیادہ تذکرہ ہمیں داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں ملتا ہے۔ قرآن کریم جب ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں حکومت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض
فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو آپ کیا کیجئے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اس میں خواہش نہیں آنی چاہیے، اس میں مرضی منمانی کا کوئی پہلو نہیں آنا چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دی اور انسانیت کو ہدایت کی طرف متوجہ کیا، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا اور عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے کام کرنا، یہ انبیاء کے فرائض میں داخل اور شامل ہے۔ قرآن کریم ہی ہمیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بتاتا ہے ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، کہ داؤد علیہ السلام جیسے ایک طرف لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے ایک دوسرا کام کیا کروا رہے تھے، وہ زیرہ بنایا کرتے تھے، اور زیرہ بنا کر اس دور میں لڑائیوں میں، جنگوں میں جو سب سے قیمتی انسان کے دفاع کا سامان تھا وہ تیار کروا رہے تھے۔ تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ دونوں کے دونوں سلسلے اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے چلوائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھیں تو آپ کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں یہی بات ملتی کہ وہاں ان دونوں چیزوں میں الگ الگ تفریق نہیں تھی کہ یہاں سے آپ دینی تعلیم حاصل کریں اور یہاں سے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم کے ادارے الگ ہوں، دنیاوی تعلیم کے ادارے الگ ہوں، ایسا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر روز اول سے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کے معاملے میں ہدایات دی، دین کے معاملے میں بھی ہدایات دی، وہی صحابہ جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے آپ سے دنیا کے معاملے میں بھی رہنمائی لیتے تھے، دین کے معاملے میں بھی رہنمائی لیتے تھے۔ اور پھر جب دین کے معاملے میں رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہوئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ کو چھوڑ کر کوہ صفا کے پہلو میں ایک مکان تھا، ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے اپنا تعلیمی مرکز بنایا۔ اب یہ تعلیمی مرکز بھی تھا، اسکول بھی یہی تھا، مدرسہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی مرکز میں، اسی مدرسے میں دین کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ معلم تھے، آپ استاد تھے، اور آپ کے سامنے پڑھنے والے علی بن ابی طالب جیسے شاگرد تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ آ کے آپ کے پاس اسلام قبول کرتے، اور آپ نے پھر اسی سلسلے کو حالات اور پریشانیوں سے ماورا ہو کر قائم دائم رکھا۔ اگر بیت اللہ میں اسلام کی بات کرنا، اسلام کی تعلیم اور اسلام سے آگاہی کو جرم قرار دے دیا گیا تھا تو آپ پھر خاموش ہو کے نہیں بیٹھتے، آپ نے ایک الگ سے مرکز بنا لیا، ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب مکی زندگی میں ایسا ہی چلتا رہا، اور خفیہ جو دعوت اور تبلیغ کے پہلے 3 سال تھے ان میں اسی طریقے سے آپ عمل کر رہے تھے۔ کوئی مسلمان ہوتا اور اس کو اسلام سکھانے کے لیے آپ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی بہن کے گھر پہنچے ہیں اور انہیں پتہ چلا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ خود کہتے ہیں کہ میری بہن اور بہنوئی بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک معلم تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تم نے ان کو جو اسلام قبول کر چکے ہیں اسلام کی پوری تعلیمات دینی ہے اور آگاہی دینی ہے، اور وہ قرآن انہیں سکھایا کرتے تھے۔ اب ہجرت کا آغاز ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب جب بیعت کی تو ان کی اب دینی تعلیم کی جو ضرورت تھی
اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر جو مدینہ طیبہ کے پہلے معلم اور قاری تھے، آپ نے ان کو بھیجا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا۔ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی، لیکن انہوں نے وہاں جا کر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں دین کی تعلیم دینا شروع کی اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک یہ لوگ وہاں پر لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، دین کے مسائل سے آگاہی دیتے تھے، اور جو لوگوں کی دینی ضروریات تھی وہ پوری ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد جو قباء تھا وہاں پہ مسجد بنائی گئی، اور اسی کو اسلام کی جو پہلی عظیم الشان مسجد ہے اس کا درجہ ملا، جس کی تعمیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے۔ اب وہ تعلیم و تعلم کا سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں منتقل ہو گیا۔ یہاں سے جب آپ آگے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور مسجد نبوی کی جو تعمیر تھی اس تعمیر کے ساتھ باقاعدہ طور پر دینی تعلیم کا بھی انتظام کر دیا۔ اب وہ دینی تعلیم کا انتظار کیسے تھا؟ وہ اصحاب صفہ کے چبوترے کی صورت میں تھا۔ صفہ بنیادی طور پہ جسے ہماری زبان میں پنجابی میں تھڑا کہا جاتا ہے، صفہ تھڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو مختلف علاقوں سے آتے، کسی نے اسلام قبول کر لیا وہ بھی وہیں رہتا، اور کئی ایسے تھے کہ جو اسلام قبول کرتے اور ان کا کوئی والی وارث نہ ہوتا، ان کا کوئی گھر بار نہ ہوتا، تو وہ اصحاب صفہ کے ساتھ شامل ہو جاتے اور وہاں رہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پہ علم دین حاصل کیا کرتے۔ اور اصحاب صفہ جن کی تعداد مورخین 400 تک لکھتے ہیں، یعنی 400 صحابہ ایسے تھے جو اصحاب صفہ میں شامل تھے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں رہ کر یہ دینی تعلیم حاصل کی۔ اور پھر ایک ایک وقت میں 40 صحابہ تھے جو مستقل طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں رہتے تھے، آپ سے دین سیکھتے تھے، اور آپ ان کی تربیت فرماتے تھے اور آپ کے پاس رہا کرتے تھے۔ اور وہ خود روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ احادیث صحابہ میں روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ یہ اصحاب صفہ میں سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت موجود رہتے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود رہتا تھا، اور کئی دن بھوک اور فاقے کے ایسے گزرتے تھے کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو اس دور میں جو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو جسے دورہ پڑتا تھا اس کی گردن پہ لوگ پاؤں رکھ کے ایک خاص طریقے سے اس کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، تو لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا، لیکن کہتے تھے کہ وہ دورہ نہیں پڑتا، وہ دراصل کئی دن مسلسل بھوکا رہ کر وہ بے ہوشی کی کیفیت تھی کہ لوگ اس طریقے سے میرا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ وہ بھوک۔ وہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں چھوڑا اور کسی سے سوال بھی نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، یہ سوال کرنا، یہ گداگری۔ 21-22 کروڑ کی آبادی میں 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کا پیشہ ہی صرف گداگری، اور ہم انہیں دیتے ہوئے سمجھتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، ہرگز نیکی نہیں۔ سوال کرنا، گداگری کرنا یہ حرام ہے، اور حرام کام میں مدد کرنا بھی حرام ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو دے۔
نیکی یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو دیں کہ آپ کا دیا ہوا جس کے کام بھی آئے. ہاتھ نہیں پھیلایا، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا، بھوک اور فقر و فاقہ برداشت کیا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ صحبت نبوی کو چھوڑ دیں، وہاں رہے. اور پھر کیسے زبردست قسم کے صحابی بن کے نکلے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ دینی تعلیم کی اور دینی مدارس کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا کہ اس طریقے سے دینی تعلیم اور دینی مدارس کا وجود. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آنے والے جتنے بھی ہوتے تھے ان سب کے لیے کوئی باقاعدہ کھانے کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سے صدقہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ اصحاب صفہ کو بلاتے اور ان میں تقسیم کروا دیتے، اور ہدیہ آتا تو آپ خود بھی تشریف فرما ہوتے، اصحاب صفہ کو بھی بلواتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے اور ان کو بھی دیا کرتے تھے. فرماتے تھے اس طریقے سے چلتا تھا. اور 40 صحابہ بیک وقت مسجد نبوی میں رہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے اور پھر باقاعدہ علم کے حلقے ہوا کرتے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا 2 حلقے بنے ہوئے. ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، دوسرے سکھا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے اور مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں. اس کے بعد پھر اسلامی تاریخ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی رہا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم الگ الگ نہیں تھی، یہ اکٹھی چلا کرتی تھی. جامعۃ الازہر کا نام مصر کے اندر آج بھی موجود ہے، ہمیں سے ہر آدمی نے سنا ہوا. اب یہ جامعۃ الازہر 4 صدی ہجری کے اندر بنایا گیا ایک مدرسہ تھا جہاں پر دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور یہیں سے سارے کے سارے طلباء وہ اپنی دونوں ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. امام غزالی رحمہ اللہ کا نام ہم سنتے ہیں. اب امام غزالی جامعہ نظامیہ کے اسٹوڈنٹ تھے. اب جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر جو ابتدائی مدارس میں تھا وہاں پہ دینی تعلیم بھی تھی، دنیاوی تعلیم بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں. اور اسی طریقے سے یہ بنیاد رہی ہے ہمیشہ کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اکٹھی ہی دی جاتی ہے. بنو عباس کے دور میں، جن کا دور ایک بڑا طویل دور تھا، ان کے دور کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، آپ پوری خلافت عباسیہ میں چیف جسٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں. پوری خلافت عباسیہ آپ چیف جسٹس تھے، اور باقاعدہ طور پر پھر آپ نے ایسی کتابیں لکھی جو آج تک ججز کو پڑھائی جا رہی ہیں اور آج بھی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے. اب وہ چیف جسٹس تھے تو ایک ہی نظام تعلیم تھا، نظام تعلیم الگ الگ نہیں تھا. دنیاوی ضرورتیں بھی دینی ضرورتیں بھی ایک ہی نظام تعلیم سے پوری ہوتی تھیں، اور پھر باقاعدہ طور پر اس کا ایک پورا طریقہ کار تھا. طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ جتنے معلم ہوتے تھے، جتنے ٹیچر ہوتے تھے، وہ معلم اور وہ ٹیچر ان سب کی جو ضرورت تھی، ان کی سیلری تھی، وہ گورنمنٹ پورا کیا کرتے تھے. اور اس کے لیے پورے گاؤں ان کی آمدن اور ان سے آنے والی جتنی محصولات ہیں، جو فصلیں ہیں، وہ ساری کے ساری وقف ہوا کرتی تھی. اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے سلسلے پوری دنیا کے اندر چلتے تھے کہ ایک طرف حکومت یہ کام کر رہی تھی کہ وہ دنیاوی تعلیم کی ضرورتیں بھی پوری کر رہی تھی اور دینی تعلیم کی ضرورتیں بھی پوری کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو لوگ ان سلسلوں کے ساتھ وابستہ تھے، جڑے ہوئے تھے، ان کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے خزانے پہ کوئی بوجھ نہیں تھی. اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا جب تک انگریز ہندوستان میں نہیں آئے. ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی ہمارے پاس
تو اس وقت تک یہ دونوں سلسلے ایک ہی چھت کے نیچے تھے. مکتب بھی وہی تھا، مدرسہ بھی وہی تھا، اسکول بھی وہی تھا، اور کالج اور یونیورسٹی یہ سب کے سب ایک ہی تھے. یہاں سے سارے کے سارے علم حاصل کرتے تھے، دین کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھی، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھیں. لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سارے کا سارا اٹیک کرنا شروع کیا اور مسلمانوں پر اور خاص طور پہ ہندوستان کے اوپر اس نے قبضہ کرنا شروع کیا، تو اس قبضے میں ایک کام یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے پاس جتنی بھی وقف کی صورتوں میں املاک پڑی تھی، جائیداد پڑی تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے ضبط کر لی. اور لارڈ میکالے نے ایک نیا نظام تعلیم متعارف کروایا، اور اس نے کہا کہ اس نظام تعلیم کو متعارف کرانے کا مقصد ہے، اور یہ بات باقاعدہ طور پر ریکارڈ میں موجود ہے، اس نے کہی لکھی ہوئی. اس نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر دیں کہ جو نسل اپنی شکل، صورت، رنگ، زبان کے اعتبار سے تو ہندوستان کی ہو، لیکن اپنی سوچ، فکر کے اعتبار سے وہ انگریز ہو. اور اس نے اس طریقے سے ایک نظام کی بنیاد رکھی جس سے دینی تعلیم الگ ہو گئی اور دنیاوی تعلیم الگ ہو گئی. اور مسلمان جو علماء تھے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، کئیوں کو پھانسی چڑھا دی گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جتنی میں نے بات کی ہے اس سے آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا. ہمارے ہاں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام کا بڑا تذکرہ ملتا ہے ہماری تاریخ کے اندر، اولیاء اعظام کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، تو پھر قرآن کا ترجمہ کسی نے کیوں نہیں کیا؟ قرآن کا ترجمہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی تھی کہ اب تک یہ جتنے ادارے تھے، جو تاریخ تھی، اس میں زبان عربی تھی، اور عربی زبان کے ساتھ دینی تعلیم کو حاصل کیا جاتا تھا، اس لیے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. اب یہاں پہ جب انگریز آ گئے تو عربی زبان کا رواج کم ہوا اور فارسی کا زیادہ ہوا. تو اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جب انگریز نے یہ سارا کام کیا تو آپ نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ چلے. لیکن پھر جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ دوبارہ تشریف لائے اور یہاں آ کر آپ نے ایک سلسلہ قائم کیا. اسی لیے پھر آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اور اس دور کے اندر پرانے لوگ جانتے ہیں کہ فارسی ہی ہماری زبان ہوا کرتی تھی. اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی تھی، مدارس میں بھی پڑھائی جاتی تھی. تو فارسی زبان کے اندر پہلا قرآن کریم کا ترجمہ تھا. اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ یہ سوچا گیا کہ اگر انگریزوں کے خلاف ہم جہاد کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، تو آخر کب تک؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عام لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنائیں. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر پھر مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے آج دنیا جانتی ہے. اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، دنیا کی تعلیم الگ ہو گئی، دین کی تعلیم الگ ہو گئی. دین کی تعلیم کے لیے جو مدارس تھے وہ الگ ہو گئے، اور دنیا کی تعلیم کے لیے جو سکول تھے، کالجز تھے، یہ الگ ہو گئے. اب جب یہ الگ ہو گئے تو اس وقت سے لے کر آج تک یہ دونوں سلسلے ہمارے ہاں موجود ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی ضرورت ہے. دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کی تعلیم میں ترقی کرنا، آگے نکلنا، یہ ہماری ضرورت ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے ہماری یہ بھی ضرورت ہے کہ کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور اعلیٰ لیول کے، اچھے لیول کے ایسے ادارے ہوں جو لوگوں کو دنیا کی تعلیم دیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سلسلہ تھا جو مدارس کا، وہ بھی قائم ہے، آج تک موجود ہے. اور وہ ذمہ داری کیا اٹھائی گئی تھی؟ وہ ذمہ داری یہ اٹھائی گئی تھی کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے اور لوگوں کو دین سے آگاہ کریں گے،
اور دین کی جتنی ضرورتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم کام کریں۔ اور جن حالات میں یہ سلسلے قائم کیے گئے تھے ان حالات کے اندر انتہائی مشکلات تھیں۔ کوئی باقاعدہ حکومتی سرپرستی نہیں تھی، اور باقاعدہ طور پر کوئی وظائف مقرر نہیں تھے، طلباء کے لیے وظائف نہیں تھے، ان کے لیے سہولتیں نہیں تھیں، بلکہ انتہائی کٹھن اور مشکل حالات تھے کہ جن میں مدارس کا یہ نظام اور سلسلہ قائم کیا گیا، اور آج تک الحمدللہ اس انداز سے وہ قائم ہے کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ انگریز کو گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، لیکن ہندوستان کے اندر مسلمان ختم نہیں ہوئے، مسلمان بڑھے۔ ہندوستان کے اندر مسلمان ختم نہیں ہوئے۔ دو مثالیں آپ اپنے سامنے رکھیں کہ دینی مدارس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑا، اور یہ دو مثالیں جن کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ دونوں مثالیں ان کی بات کی علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ دینی مدارس جس انداز سے بھی چل رہے ہیں ان کو چلتے رہنا دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسپین میں دیکھا مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت کی، اور 700 سال حکومت کرنے کے بعد آج بھی وہاں پر گلیوں کے نام تو مسلمانوں کے نام سے ملتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان موجود نہیں۔ اور علامہ اقبال نے لکھا کہ ہندوستان میں یہ مدارس رہنے چاہیے، اس لیے کہ ان مدارس کے وجود سے اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ رکھا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان سے انگریز کو گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن مدارس اور ان مدارس کی تعلیم کی بدولت ہندوستان میں مسلمان بھی بڑھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تھا جو آج بھی موجود ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا مرکز آج بھی ہندوستان کے اندر، اور اس کا اولین مرکز وہ ہندوستان تھا، اور اس کو قائم کرنے والے مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے فاضل تھے۔ تو آج وہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن اسلام بھی ہے، اسلام کی تعلیم بھی ہے، مدارس بھی ہیں۔ اور بالکل اپنے ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دین بھی ہے اور مدارس بھی ہیں، اور پھر اس لیول کے مدارس ہیں کہ جو دنیا بھر کے اندر اسلام کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حرمین کے کئی امام، مدینہ طیبہ کے امام، وہ آج آپ میں سے ہر آدمی نے نام سنا ہوگا، کویت کے قاری ہیں مشاری راشد العفاسی، ہر آدمی نے ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ مشاری راشد العفاسی یہ ایک پاکستانی استاد کے شاگرد ہیں، اور انہی کے ساتھ جو کلیگ تھے ان کا نام تھا قاری ایوب، جو مدینہ طیبہ کے امام رہے اور وہ برما کے تھے۔ وہ پاکستانی استاد کے شاگرد تھے جو مدینہ طیبہ میں پڑھاتے تھے، اور پھر یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے یہ دی۔ تو یہ مدارس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پورے کا پورا قائم کیا کہ جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کی جو آخرت کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ پورا سلسلہ موجود ہے اور چل رہا ہے، اور اس پورے سلسلے سے جو اثرات پوری دنیا میں آ رہے ہیں۔ آج بھی رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے پاکستان سے بے شمار حفاظ ایسے ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں قرآن سنانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مدارس کی برکات ہیں جو اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھے ہوں، اور یہ علماء ہیں جو معاشرے کی ہر خرابی پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ علماء ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، اور ان علماء کی برکت سے معاشرے کے اندر بہت سی خیر ہے، جو دین کی تعلیم کا سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک پورے کا پورا خانقاہوں کا سلسلہ ہے، پھر اس کے ساتھ اور جو سلسلے جڑے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری ان دینی مدارس کی برکات ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو دینی مدارس ہیں ان کا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے اور دین کی تعلیم کے حصول کے لیے وقف کریں، اس کی طرف ان کو بھی متوجہ کریں۔ جہاں ہماری دینی ضرورت ہے، یہ اہم ضرورت ہے، یہ دنیاوی ضرورت سے کئی گنا بڑھ کے ہے۔ ایک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو ڈاکٹرز وہ سارے کے سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا کام اب ختم ہو گیا، اب ہماری ذمہ داری جہاں تک تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ اب اگلی جو زندگی ہے اس زندگی کے حوالے سے، اور جو کس کی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ آدم علیہ السلام کے وقت سے دنیا سے چلے گئے، اب اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے۔ اس ہزاروں سال کی جو زندگی، جو برزخ کی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، اس برزخ اور قبر کی زندگی کے لیے فکر کرنا یہ ہماری ذمہ ہے۔ تم خود بھی دیندار بنیں اور خود بھی دین کو حاصل کریں، سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق